ٹورزم انڈسٹری دنیا بھر میں بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اب لوگ اپنے ٹرپس کو پلان کرتے ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی، ویب سائٹ پہ جا کے آپ بھی کرتے ہوں گے. ایک کمپنی اس کا نام ہے ایکسپیڈیا، وہ 2 لاکھ کروڑ ورتھ کی کمپنی ہے، وہ اس کی مالیت ہے. اور اسی طرح ایک اور کمپنی جو انڈیا میں ہے جس کا نام ہے میک مائی ٹرپ، وہ 30,000 کروڑ روپے کی مالیت رکھتی ہے. اتنی بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم کی. اور اسی طرح کی ایک کمپنی پاکستان میں جس کا نام check-in.pk ہے. آج وہ ہمارے شو پہ پچ کرنے آ رہے ہیں. آئیں ان کی کہانی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کی پچ سنتے ہیں. اپنے بجٹ کے مطابق ایئر لائن کا انتخاب اور سفر کے لیے دیگر خرچوں کا حساب کتاب بن چکا ہے اب انتہائی آسان. check-in.pk پاکستان کی پہلی آن لائن ٹریول کمپنی جس کے اوپر آپ آ کر اپنی فلائٹس اور اپنے ڈومیسٹک ہوٹلز ایزیلی اور ایک بڑے اسموتھ پروسیس کے ساتھ بک کر سکتے ہیں. check-in.pk پر ٹیکنالوجی کی مدد سے صارفین کے لیے سفری معلومات کو 3 کیٹیگریز سرچ، سلیکٹ اور بک میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف ایئر لائنز کا فلائٹ اسکیڈول، اندرون اور بیرون ملک ایئر ٹکٹ کے ریٹس، ہوٹلز کی بکنگ اور دیگر معلومات بھی صارفین کی آسانی کے لیے گھر بیٹھے ایک ہی ویب سائٹ پر مہیا کی گئی ہے. ہم اس میں انٹرنیشنل ہوٹلز ایڈ کریں گے، اس کے بعد ہم کار ہائرنگ، اگر آپ ملک سے باہر ہوں، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہو، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے ڈومیسٹک ٹورز، انٹرنیشنل ٹورز، وہ سب بہت جلد check-in.pk کے اوپر اویلیبل ہوگا. check-in.pk مختلف سیزنز کے مطابق سفری پیکیجز بھی آفر کرتا ہے. اس کے علاوہ عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنے والے صارفین کے لیے بھی خصوصی پیکیجز آفر کیے جاتے ہیں. آئیں یوسف سے ملتے ہیں اور ان کی پچ سنتے ہیں. Investors and you, please begin your pitch. check-in.pk is Pakistan's first online travel company. دنیا کے اندر یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہر جگہ ڈیولپ ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر انٹرنیٹ پینیٹریشن بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ایوری منتھ 1 ملین کسٹمرز آن لائن انٹرنیٹ کی طرف آتے جا رہے ہیں. ان کنزیومرز کی ریکوائرمنٹس ہے کہ وہ ٹریول کریں ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی، اور check-in.pk یہ پرپز سرو کرتی ہے. آج آپ کی آسک کیا ہے انویسٹر سے؟ ہم لوگ 1.5 کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں فار 30% آف دا کمپنی. 30% حصہ دیں گے کمپنی کا 1.5 کروڑ روپے. جی آپ لوگ ابھی کیا نمبرز ہیں آپ کے؟ کیا بزنس کر رہے ہیں؟ کیا ٹرن اوور ہے؟ ابھی ہم لوگ کا اس سال اگر آپ لاسٹ ایئر سے دیکھیں تو وی ہیو ڈن سیلز آف اراؤنڈ 3 کروڑ روپے جو لاسٹ ایئر ٹو دس ایئر. ایک سال کے اندر 3 کروڑ روپے ریونیو. منتھلی کیا بنتا ہے پر منتھ؟ منتھلی اٹ گرانز لاسٹ منتھ کیا کیا؟ اراؤنڈ 28 سے 29 لاکھ روپے پر منتھ. اور یہ اس میں کتنے ٹرانزیکشنز ہیں؟ ٹرانزیکشنز وائز آئی وڈ سے کہ اراؤنڈ 100 ٹرانزیکشنز. تو ایوریج ویلیو آف ایوری ٹرانزیکشن از اراؤنڈ 28 سے 27 25 سے 28 30 سے 30 ہزار روپے کے درمیان. اینڈ وٹ ڈو یو میک؟ وی آر ناٹ کرنٹلی چارجنگ اینی تھنگ. ہم ابھی سروس چارجز نہیں اپلائی کر رہے کیونکہ ہم کمپنی کو اسکیل کر رہے ہیں. اچھا. اس بیسس کے اوپر ہمارے انڈر لائننگ ایگریمنٹس ہیں ود ایئر لائنس جس کی بیسس پہ ہمیں بیک اینڈ کمیشن سرو ہوتے ہیں بٹ ناٹ فرنٹ اینڈ. وی ڈونٹ چارج دا کسٹمر اینی تھنگ. بیک اینڈ آپ کچھ کما تو رہے نا؟ یس. وٹ آر یو میکنگ؟ اٹس اراؤنڈ 2 to 3%, 4%. اینڈ وٹس یور بیک گراؤنڈ؟ میں ایز آئی مینشنڈ ہماری فیملی کا بزنس ہیز بین ان ٹریول 35 ایئرس سے. اس کے علاوہ پرسنلی میں نے خود آئی ایم این MBA ان فائنانس. اس کے علاوہ آئی ہیو بین ان دا بزنس آف ٹریول خود پچھلے 10 سال سے. تو ڈائریکٹلی میں اس ملک سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر دونوں میں ٹریول بزنس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی کی ٹریول ایجنسی ہے؟ ہم لوگ تھائی ایئر ویز انٹرنیشنل کو ایکسکلوسیولی ریپرزینٹ کرتے ہیں. یوسف میں آپ کی سائٹ کا کلائنٹ بھی ہوں اور فین بھی ہوں. پچھلے ہفتے ایک حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ. میں ہمیشہ ایئرپورٹ لیٹ جاتا ہوں، لاسٹ منٹ پہ جاتا ہوں، اور الحمدللہ ہر دفعہ فلائٹ مجھے مل جاتی ہے. میری بیوی ہمیشہ کہتی ہے مجھ سے کہ آپ لیٹ جا رہے ہیں، فلائٹ سلپ ہو جائے گی، مس ہو جائے گی. میں کہتا ہوں نہیں ہوتی مس، آئی ایم ویری ایروگینٹ. اور پچھلے ہفتے میری ایک فلائٹ تھی، جب میں ادھر گیا تھا کوئی 20 منٹ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس فلائٹ پہ نہیں آ سکتے، ہم نے گیٹ کلوز کر دیا. اب مین ایشو میرا یہ تھا کہ یہ فلائٹ تو ہو جائے گی مس، مگر گھر میں
میں کیسے جاؤں گا اور اپنی بیوی کو میں کیا کہوں گا. تو اسی وقت میں نے اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کی سائٹ جو ہے اوپن کی تھی, اور اسی وقت میں ایک اور فلائٹ جا رہی تھی آدھے گھنٹے بعد. ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے میں نے ای ٹکٹ خریدا, اس کاؤنٹر سے اس کاؤنٹر گیا, I got a boarding pass, اور آرام سے میں پہنچ گیا. اور میری بیوی ہیں, she has no idea کہ I missed the flight. اب اس شو کے ذریعے ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ ہاں I missed the flight, ٹھیک ہے I missed it. یہ انویسٹمنٹ آپ کو بڑی بھاری پڑنے بہت والی بھاری پڑی, یہ بہت بھاری اسٹارٹ پڑی. اپ ہے جس نے بہت بڑا فلاح کا کام کیا ہے, بیوی کے سامنے عزت بچا لی. تو یہ آپ کا ایک ایڈڈ فیچر ہے. بڑی بات. تو میں فین بھی ہوں اور انویسٹمنٹ میں بھی انٹرسٹڈ ہوں. جو مین ایشو آ رہا ہے مجھے آن ایئر فیئر پہ جو مارجن آتا ہے وہ ایکچولی بہت لو ہے. مے بی اٹ کمز ڈاؤن ٹو 1% شاید ہو جائے گا. مگر جو کام آپ کا ہو رہا ہے اس کے تھرو جب لوگ فلائی کرتے ہیں, جب لینڈ کرتے ہیں, ان کو ہوٹل بھی چاہیے, تو گاڑی بھی چاہیے, تو شاید انشورنس بھی چاہیے. تو یہ جو ہوٹل والا آئیڈیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اوپن ہیں کہ اس میں آپ ہوٹلز بھی ایڈ کریں؟ ڈیفینیٹلی. آپ ایک ایگزامپل لیں کہ ان انڈیا 47% سارا ٹریول اب آن لائن ہوتا ہے. اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ سب ریکوائرمنٹس کسٹمر کی ہیں. جب وہ فلائٹ خریدے گا اس کو ہوٹل چاہیے, اس کو ٹریول انشورنس چاہیے, اس کو کار ہائرنگ چاہیے. آل آف دیز سروسز should be available on check-in.pk and that is exactly ہمارا پلان یہی ہے. جو میرا تجربہ ہے اس فیلڈ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پریڈومیننٹلی زیادہ جو آپ کا کام ہوگا وہ کارپوریٹس کے ساتھ ہوگا, بیکاز انڈیویجول کسٹمر جو ہے وہ اتنا ٹریول شاید نہ کرتا ہو اور ونس اور ٹوائس ان ایئر کرتا ہو. اور جہاں تک کارپوریٹ مارکیٹ کا تعلق ہے, predominantly this market is credit driven. So have you guys included that cost of capital? اگر آپ کارپوریٹ انڈسٹری کی بات کریں تو ٹوٹل ٹریول کے جو سیگمنٹ کے اندر کارپوریٹ ٹریول کا پرسنٹیج ہمارا خیال ہے کہ کافی زیادہ ہے, کیونکہ کارپوریٹ سیگمنٹ زیادہ ہے, لیکن وہ سیگمنٹ نیئرلی 15 سے 20% سے زیادہ نہیں ہے, وچ از 10 to 15 اور 17%, 20%. کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا چنک ایکچولی ریلیجس ٹریول ہے, اور ریلیجس, عمرہ, حج, زیارات, اور اس سیگمنٹ کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سیگمنٹ کنسیڈر ہو جاتا ہے رات دن کے ایک نارمل FIT کسٹمر. ایکسلنٹ آنسر. سمتھنگ دیٹ آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ جس طرح کا انہوں نے کوشچن کیا ہے, یو کیم بیک ود اے نمبر. لیکن جو ریلیجس ٹریول ہے وہ بھی ٹریول ایجنٹ ہی چلا رہے ہوتے ہیں زیادہ. نہیں, لیکن وہ کارپوریٹ ٹریول نہیں ہے. میں کارپوریٹ نہیں, اگر آپ ریلیجس کو نکال دیں باہر, اس کے علاوہ جو مارکیٹ ہے, میرا پوائنٹ یہ کہ اس میں آپ نے صرف کاسٹ آف ایجنٹ ہے وہ بھی تو کریڈٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ہر چیز کریڈٹ پہ چل رہی ہے, ہر کاروبار کریڈٹ پہ ہو رہا ہے. کریکٹ. اینڈ وی آر ناٹ سیئنگ کہ لوگوں کو کریڈٹ نہیں ملے. اگر ہم وہ کریڈٹ اپنے بجائے ہم کریڈٹ کارڈ کمپنی سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کریڈٹ ان کے ساتھ کریں, ہمارے ساتھ نہ کریں, کیونکہ کریڈٹ ماڈل کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کہ کارپوریٹ تو آپ نے بتا دیا 15 سے 20% ہے, یہ ریلیجس کتنا پرسنٹ ہے؟ ریلیجس اراؤنڈ 55%, 50 to 55%. 50 to 55% of all travel in Pakistan is on religious travel. آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ MBA in finance. That means you have no technology background. No, not directly. And you are trying to raise investment for a technology company. Yes. Right? So don't you see this as a big weakness? No, I do not. I think that is exactly why we are on this show. So I think if I see great people on this panel اور جو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی بزنس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, تو we would definitely prefer when it's offer ہمیں ملتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کریں جو ہمیں ٹیکنالوجی میں سپورٹ دے سکیں. فائنل ٹیک, یس, نو, آفرز, اینی تھنگ. پہلے آپ مونس کی لیں. دونوں کے پاس آفرز ہیں, پہلے مجھے یہ بتائیے. You go first. سر اگر دونوں کے پاس ہے تو bidding is the most efficient phenomena to bring the highest. Good, we'll do a rivalry. ہاں جی, 1.5 کروڑ مانگ رہے ہیں اور 30% دینے کو تیار. Yes, I want to invest 1.5 crore, 40%. 1.5 کروڑ 40%. میں ایک آپ کے جواب سے پہلے میں کاؤنٹر دے دوں؟ پلیز. یس, نہیں پلیز, آئی تھنک سب کو موقع ملے تاکہ بتائیں جی, تاکہ پھر you can decide from the palette. I will make an offer for 5 million rupees, but for 10%. So I will keep your valuation intact. 50 لاکھ روپے 10% کے لیے. تو جو ویلیویشن انہوں نے لگائی ہے میں اس ایگزیکٹ اس ویلیویشن پہ انہیں آفر دوں گا, بٹ فار اے لیسر ایکویٹی. 1.5 کروڑ 40% وہاں مل رہا ہے آپ کو, یہاں پہ آپ کو میرا خیال ہے عمر اسے سمپلیفائی کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ویلیویشن ان ٹرمز آف نمبرز. ویلیویشن از مچ بیٹر ود عبدالرحمان, کیونکہ انہوں نے ان کی ویلیویشن انٹیکٹ رکھی ہے, لیکن وہ کیپٹل تھوڑا آفر کر رہے ہیں جو کہ 50 لاکھ ہے.
لیکن مونس نے ان کی ویلیویشن کام کی ہے کیونکہ ان کو ایکوٹی زیادہ چاہیے تو لیکن ان کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ ان کے لیے اب ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کی آفر کی, بٹ جو کرنٹ ریکوائرمنٹ ہے کمپنی کی اس کی کیپٹل کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے کیونکہ ہمیں ڈیولپمنٹ پہ اور پروڈکٹ پہ زیادہ خرچ کرنا ہے. اینڈ ماشاء اللہ سے آئی تھنک آئی ووڈ رادر think about the offer which has been made by Monis Rahman and would mention کہ is it possible that I don't want to let go of too much equity in the company کیونکہ میں اپنا شیئر اتنا زیادہ لوز نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے انٹرسٹ آف مائی سیلف ان دا بزنس جو ہے وہ کرے. تو if it will be possible کہ آپ اپنی ایکوٹی کی ریکوائرمنٹ تھوڑی ریڈیوس کر دیں تو we can come to a conclusion which is I think beneficial for کمپنی میں حصہ کم مانگیں. اپنی آفر آپ کو ریوائز دی آفر 1 کروڑ 30%. 1 کروڑ 30% کمپنی. I would definitely take that offer. Are you okay with 1 کروڑ 30%? I am okay. انویسٹمنٹ ہے ہماری. We have a deal. Oh, very good. Excellent.